یہ ایمان بہت قیمتی دولت ہے، ایمان سب سے بڑا سرمایہ ہے، اسے سمجھو، اس سے بڑا سرمایہ اور اس سے قیمتی کوئی مال دولت نہیں ہے۔ آج اس کا احساس نہیں ہے کہ ایمان کس قدر قیمتی ہے، اور اس لیے احساس نہیں ہے کہ ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے، مفت میں ایمان ملا، وراثت میں ایمان ملا ہوا ہے، باپ دادا سے ایمان ملا، ایمان کی قدر نہیں ہے۔ ایمان کی قدر سلمان فارسی سے پوچھو، ایمان کی قدر ان تمام صحابہ سے پوچھو جو غیر ملکوں سے دور دراز کا سفر کر کے محمد مصطفیٰ کی خدمت میں آئے، اور آقا کے دیدار کے بعد، آقا سے تعلیم پانے کے بعد، آقا کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد، آقا کی صحبت سے فیضیاب ہونے کے بعد جو سرمایہ ایمان کا ملا ہے، صحابہ کے بارے میں، ان کے ایمان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مضبوط سے مضبوط پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن صحابہ کا ایمان مضبوط اس قدر ہے ہل نہیں سکتا ہے۔ کوئی چاہ کے ان کی عقیدت محبت میں کوئی ایسی کمی نہیں لا سکتا ہے جو جس کمی کا اور جس احساس کمتری کا، جس بے حسی کا آج مسلمان شکار ہے۔ اس کے پاس ایمان ہے، قرآن ہے، شریعت ہے، دین کی ساری دولت اس کے پاس ہے، لیکن آج مسلمان کس قدر بے حس بنا ہوا ہے، آپ ہم سب اندازہ اس کا لگا سکتے ہیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، تو اس لیے ہمیں اور آپ کو جہاں دین، شریعت، قرآن، سنت کا مکمل پابند ہونا ہے، وہیں جزئی طور پر خاص کر جھوٹ بولنے سے اور اسی طرح خیانت کرنے سے، نمبر 3 وعدہ خلافی کرنے سے، ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، توبہ کرنا ہے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہے کہ انسان کے ایمان کو نکال باہر کرتی ہیں اور ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ بولنے میں ایک لفظ ہے، جھوٹ بول دیا، ایک سیکنڈ کے لیے، لمحے کے لیے وعدہ خلافی کر گیا، یا اسی طرح چھوٹی چیز یا بڑی چیز کی خیانت ہو گئی، ایسا لگتا ہے ہزاروں چیزیں آتی ہیں، آ جائیں گی، چلو چھوڑو کیا بڑی بات ہے، لیکن بڑی بات یہ ہے ایمان چلا جائے گا، ایمان کا سرمایہ آپ سے نکل جائے گا، تو پھر چیز کیا ہے؟ ایمان جو چیز ہے، ایمان جو سرمایہ ہے، ایمان جو قیمتی دولت ہے، وہ نکل رہا ہے، یہ قابل غور ہے۔ چیز چلی گئی، مال چلا گیا، دولت چلی گئی، یا اور کچھ لٹ گیا، برباد ہو گیا، اس کی پرواہ نہیں ہے، ایک نہیں 1000 دولت مل جائے گی، ایک چیز گئی بدلے میں 10 چیز مل جائے گی، لیکن ایمان چلا جائے گا، ایمان کہاں سے لاؤ گے؟ ایمان کا کوئی کاروبار نہیں ہے، خرید لیے، بیچ لیے، لے لیے، دے لیے۔ یہ ایمان اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، اور اللہ ایمان کی دولت سے اسے ہی مالا مال کرتا ہے جسے اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اللہ جس سے محبت کرتے ہیں ایمان کی دولت سے مالا مال اسے ہی کرتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں، بھائیوں، سچائی کا اہتمام کرو اور معاہدے کے پکے بن جاؤ، اسی طرح امانت دار بن جاؤ۔ دنیا میں کامیابی، آخرت میں کامیابی، اور دنیا میں امن، سکون، چین، عافیت یہ سب ملے گا، اور آخرت میں جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ جو ان عادات اور ان صفات کا مالک بن جائے گا، ان صفات کو اپنے اندر بسا کر لے جائے گا اور اس کے مطابق زندگی گزار کر جائے گا، جنت اسی کا ٹھکانہ ہے۔ الذین یرثون الفردوس، جو آیت میں نے ابھی پڑھی تھی، جس آیت
میں اللہ نے ایمان والوں سے اور امانت داروں سے کامیابی کی ضمانت کا وعدہ لیا تھا، کامیابی کی ضمانت دی تھی۔ اسی آیت میں اللہ آگے نتیجے کے طور پر، انجام کے طور بیان کرتا ہے کہ اگر تم امانت دار بن جاؤ گے، وعدے کے پکے بن جاؤ گے، کیا ملے گا؟ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس ملے گا۔ یہ جنت الفردوس تمہارا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ اللہ نے جنت تمہارے لیے بنائی ہے، ایمان والے کے لیے، مسلمان کے لیے، کسی کافر مشرک مجرم کے لیے نہیں، تمہارے لیے بنائی ہے۔ ضرورت ہے کہ تم اپنی قدر کو پہچانو، تم اپنی شان پہچانو، تم اپنے آپ کو پہچانو، اللہ نے تمہیں کیا قیمتی بنایا، اور تم نے اپنا کس طرح ایک ڈرامہ بنا رکھا ہے مسلمانوں نے۔ پوری اسلام کو، شریعت کو آج اگر بدنام کیا ہے، مسلمان اس کا ذمہ دار ہے۔ شریعت، اسلام، محمد مصطفیٰ کی ہستی ایک پاک صاف ہستی تھی، لیکن ہم مسلمانوں نے اپنے کردار، اخلاق سے اسے بدنام کیا ہے، اس کا نام خراب کیا ہے، اس کی چھوی کو بدنام کیا ہے۔ آج ذمہ دار میں ہوں، آپ ہیں، سماج، معاشرے کا ہر فرد، ہر بچہ، جوان، بوڑھا اس کا ذمہ دار ہے، اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا ہے۔ مست مت ہو جاؤ، بے فکر مت ہو جاؤ، منمانی اتنا مت کرو جتنا ہم نے کیا ہے کاروبار میں اور گھریلو نظام میں، سماجی نظام میں، معاشرتی نظام میں، تمام نظاموں کو، تمام انتظامات کو تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے، اور اس طرح کرتے رہو گے، دنیا میں بھی ناکامی مقدر ہوگی، اور آخرت میں تمہیں جنت نہیں مل سکتی ہے۔ ملے گی سزا بھگتنے کے بعد۔ معمولی مت سمجھو جہنم کی عذاب کو اور آخرت کی پکڑ کو۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ قیامت کا دن کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک دن قیامت کا 50,000 سال کا ہوگا۔ ایک دن 50,000 سال۔ مسلمانوں گنتے شمار کرتے دن نکل جائیں گے 50,000 سال۔ اگر ایک گناہ میں تم پکڑ لیے گئے، ایک گناہ کے تم سزا کے حقدار بن گئے، 50,000 سال تک اس محشر کے میدان میں اور آخرت کی منزل میں تمہیں کھڑا کر دیا جائے گا، اللہ کی عدالت میں انتظار کرنا پڑے گا۔ قیامت کا دن کیسا بھیانک ہوگا کون نہیں جانتا ہے، نہیں جانتا ہے وہ کیسا مسلمان ہے۔ ایسی سخت ترین گھڑی میں مسلمان محشر میں ہوگا، 50,000 سال دن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، بھائیوں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے ہم اپنی فکر کر لیں۔ اللہ نے، اللہ کے رسول نے جو تعلیمات، جو پیغامات اور جو ہدایات ہمیں دی ہیں، اس میں اپنا نفع سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے لگ جائیں، اور نبی کے تمام ہدایات، تعلیمات کو، قرآن کے پیغام کو، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ اس کے بعد دیکھیے کہ کامیابی کے راستے کیسے کھلتے ہیں اور زندگی کیسے خوشگوار، ہموار بن جاتی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج اسباب، دولت، سرمایہ سب ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ناکام، در پریشان ہیں، اور ہر جگہ مارے دھکارے جا رہے ہیں۔ وہ صحابہ، وہ تابعین، وہ بزرگان دین جن کے پاس مال، دولت، اسباب، سرمایہ، چیزیں، عہدہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے کامیابی کے ہر دنیا میں اور دنیا کے چپے چپے میں، کونے کونے میں، گوشے گوشے میں اسلام کا ڈنکا بجایا اور کامیابی کے شامیانے گاڑ دیے اور دنیا کو بتایا اسباب کچھ نہیں ہے، میرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر اللہ چاہے گا نظام ایک طرف ہو جائے، اللہ بغیر اسباب کے کامیابی کے راستے نکالنے والا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو کامیابی کے سارے اسباب کے باوجود ناکامی کا سامنا کرا سکتا ہے، جیسے فرعون کو کرایا، نمرود،
حامان، قارون، قیصر، کسریٰ، یہ تمام بادشاہ ہیں جن کے پاس سلطنت تھی، حکومت تھی، طاقت تھی، نظام تھا، سسٹم تھا، تمام چیزیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ایسی ناکامی کا سامنا کرایا۔ زمانہ یاد کرتا ہے اور زمانہ یاد کر کے اسے سبق سیکھ سکتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ان کی تاریخ سے، ان کی ہسٹری سے اور ان کی جو ناکامیاں ہیں، جو بربادیاں ہیں، جو تباہیاں ان کے لیے اللہ نے اس دنیا میں بھیجی ہیں، اس سے سبق لیں اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر لے جائیں۔ اللہ مجھے بھی، آپ سب کو، ساری امت کو ہدایت نصیب فرمائے۔